علم کی مجلس میں، مشائخ کی مجلس میں، اصلاحی مجلسوں میں، درس کی مجلسوں میں سب کے سب شرکا برابر برابر ہوتے ہیں، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ کو خالی کر دے۔ یا تو وہ شخص اس لیے اٹھا ہے تاکہ مجلس سے چلا جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں علم سے محرومی ہے۔ لہذا اب مناسب یہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کر آنے والے کے لیے جگہ بنا دی جائے، بالکل اپنی جگہ سے اٹھا نہ جائے۔ فرمان باری تعالی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ ایک شخص ضرورت کی بنا پر اگر مجلس سے جانا چاہتا ہے اور کسی کے آنے پر اٹھ کر چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں کی حیثیتیں اور نوعیتیں الگ الگ ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک شخص کے آنے پر دوسرا شخص اس کے لیے جگہ خالی کر دے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نیز اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بطور فائدے کے ارشاد فرمائی، بہت اچھی بات ہے یہ، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ دوسرے کے کپڑے میں چاہے وہ اس کے جسم پر ہو یا نہ ہو، ہاتھ منہ پہنچنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی ایذا کا اور تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، جہاں صراحتاً دوسرے کی طرف سے اجازت ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اپنے بیٹے، غلام، اپنا نوکر وغیرہ جن کو خود کپڑا پہناتے ہیں، ان کے کپڑوں میں ہاتھ منہ پونچھ لینا درست ہے، کیونکہ یہ ان کی ایذا نہیں بلکہ ان کی فرحت اور مسرت کا باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں میں ہاتھ منہ پونچھنے سے منع فرمایا ہے جن کو اس نے کپڑا نہیں پہنایا ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا بہت اچھا محدثین نے بیان فرمایا کہ ملک غیر میں تصرف کرنے سے حضور منع فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک خادم، ایک غلام، ایک شاگرد، ایک نوکر کسی اور کا ہے، اور وہ جس کا یہ نوکر خادم مالک ہے، وہ مالک اس کو کپڑا پہناتا ہے، اس کے تمام ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اب دوسرے کو اس نوکر اور خادم اور غلام کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر ایک کا دائرہ سلطنت، ہر ایک کا دائرہ حکومت، ہر ایک کا دائرہ ملکیت الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے دائرہ سلطنت میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے دائرہ حکومت میں، دائرہ تولیت میں، دائرہ ولایت میں، دائرہ سلطنت میں، دائرہ ملکیت میں کوئی دوسرے کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، سوائے اپنے بیٹے اور غلام۔ اس لیے کہ بیٹے کے بارے میں فرمایا انت ومالک لابیک، اور غلام تو چونکہ اپنی چیز کا کیا، اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، اس لیے اپنے بیٹے اور غلام کے دائرہ ولایت میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے، دوسرے کے دائرہ ولایت و سلطنت میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جھگڑوں کی اور نفرت کی فضا بنتی ہے۔ آج کل سماج میں یہ کمزوری بھی بہت بڑی پائی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات اور امور میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور
دوسروں کے معاملات میں اپنی چلانا چاہتے ہیں، دوسروں کے مال میں، دوسروں کی دکانوں میں، دوسروں کی فیکٹریوں میں، دوسروں کے اپنے نجی معاملات میں، دیکھو مشورہ دینا، کسی کو امر بالمعروف کرنا، نشاندہی کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے معاملات میں دخل اندازی اس طرح کرنا گویا کہ آپ کو اس پر سلطنت اور اختیار حاصل ہے، یہ چیز آپس میں ٹکراؤ پیدا کرتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہے، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، ہر ایک کی اپنی سلطنت ہے۔ سلطنت چاہے 2 کی ہو 4 کی ہو، عام طور پر بڑوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو ہڑپ کرنے اور ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معاملات میں انٹرفیئر کر کے اپنے آپ کو ہی بڑا تسلیم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط حرکت ہے، اس سے وقار مجروح ہوتا ہے اور بڑوں کی بڑائی کو زد پہنچتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ تھا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک میں اور ایک بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ اگر مقتدا اور پیشوا، اساتذہ، علماء، فضلاء، باکمال لوگ، جن سے اگر آدمی کو عقیدت اور محبت ہو اور جن کے اس قسم کا عمل کر لینے کو فخر سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے بھی درست ہے کہ اپنے شاگرد اور مرید وغیرہ کے کپڑوں کو استعمال کریں، کیونکہ حدیث میں ممانعت کی علت ایذا ہے، اور جہاں یہ علت نہ ہو وہاں اجازت ہوگی۔ ایک اور روایت سنیے اس سلسلے کی، آداب مجلس کے قبیل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے واسطے ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ آنے والا اس جگہ میں بیٹھنے کے لیے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ اس آنے والے کو حضور نے اس اٹھ جانے والے کی جگہ پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کھڑے ہونے والے کو اس آنے والے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے حضور نے روک دیا کہ تم کھڑے نہ ہو اور جگہ خالی نہ کرو، بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ حضور نے یہ منع اس لیے کیا کہ کسی آنے والے کے لیے اس طرح جگہ خالی کرنے کے لیے اٹھ جانا یہ مجلس کی اہانت ہے، یا یہ کہ اس شخص کے لیے مجلس کے منافع سے محرومی کا سبب ہے جو اٹھ گیا ہے۔ کسی کے آنے پر جگہ خالی کرنے کے لیے اٹھنا یہ اس وقت نامناسب ہے جبکہ اٹھنے والا اپنی مرضی سے اٹھے، اور اگر کسی کے لیے کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اٹھایا جائے تو یہ تو حرام ہوگا، قطعاً ناجائز ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده ولكن ليقل افسحوا، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، ہاں وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ تھوڑی جگہ بنا لو، مجلس میں تھوڑی کشادگی کر دو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقام الرجل من مجلسه ویجلس فیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر پھر اس میں کوئی بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، خود کشادگی پیدا کرو، جگہ بنا لو، فسحت کر لو۔ تو یہ مجلس کے آداب میں سے بہت اہم ادب ہے۔ ایک اور ادب کی طرف اشارہ کرتے چلے، کیسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔
کیسے لوگوں کو اپنا مصاحب اور اپنا جلیس اور اپنا ہمنشی بنانا چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ترنج کے مانند ہے کہ اس کی مہک، اس کی خوشبو بھی عمدہ اور اس کا ٹیسٹ اور مزہ بھی لذیذ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کے مانند ہے کہ اس کا مزہ تو لذیذ ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اور اس فاجر اور بدمعاش کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن خود بدمعاش ہے، ایسے آدمی کی مثال چمیلی کے پھول کے مانند ہے، اس کی مہک عمدہ ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور اس فاجر اور بدمعاش کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ اور ایلوے کے مانند ہے کہ اس کا مزہ کڑوا ہے اور مہک اور بو کچھ نہیں، اور نیک ہمنشی کی مثال مانند مشک والے کے ہے کہ اگر تم کو اس میں سے کچھ نہیں ملا بھی تو کم از کم اس کی خوشبو تو پہنچ کر رہے گی، اور برے ہمنشی کی مثال بھٹی والے کے مانند ہے کہ اگر تم کو اس کا کالک نہ لگا تو دھواں تو کم از کم ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اصل میں قراءت قرآن کی وجہ سے قاری کے بدن اور چہرے پر ایک رونق اور شادابی ہوتی ہے جو اسپرچول پاور والے اور روحانی طاقت والوں کو نظر آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں شخص کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، فلاں مجلس میں نور اترتا ہوا نظر آیا۔ کچھ لوگ دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کو تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا، تو یہ غلط ہے اس طرح انکار کرنا۔ نور تو صاحب نور کو ہی نظر آتا ہے، نور کا تعلق کیفیت سے ہے، کمیت سے نہیں ہے، اور کیفیت کا ادراک اور شعور یہ اصحاب کیفیات کو ہی ہوتا ہے، ارباب کیفیات کو ہی کیفیات کا ادراک ہوتا ہے۔ لہذا نور اگر کسی کو اس کا ادراک نہ ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ قراءت قرآن کی وجہ سے قاری کے بدن پر، اس کے چہرے پر ایک رونق اور شادابی ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے دل کو فرحت ہوتی ہے جیسے پھول کی خوشبو سے فرحت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قراءت قرآن کی بنا پر منہ سے نکلنے والی آواز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمدہ خوشبو سے تعبیر فرمایا، اور مومن کے قلب میں جو ایمان ہے اسے لذیذ اور عمدہ مزے سے تشبیہ دی ہے۔ کمال ایمان کی بنا پر اس کی حلاوت اور شیرینی بھی موجود اور اس کے اندر خوشبو بھی موجود، اور وہ مومن جو قرآن کریم نہیں پڑھتا تو پھر اس کی مثال دی کہ کمال ایمان کی بنا پر اس کی حلاوت اور شیرینی تو موجود ہے مگر قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کی بنا پر اس کے چہرے پر سے رونق اور تازگی ختم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں کسی کو فرحت، مسرت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مومن کی مثال کھجور سے بیان کی کہ کھجور کا مزہ تو عمدہ اور شیریں ہوتا ہے مگر اس میں کسی قسم کی خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ تیسری مثال اس فاجر اور بدمعاش کی دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی بنا پر خوشبو تو اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہوتی ہے مگر اس کے فسق و فجور نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو کڑوا بنا دیا۔ اس لیے ایسے شخص کی مثال پھول سے بیان کی
کہ اس میں خوشبو تو خوب ہوتی ہے مگر کھایا جائے تو مزہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، گویا پھول کی خوشبو قرأت قرآن ہے اور پھول کا مزہ اس قاری کا فسق و فجور ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ فاجر جو فاجر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے فسق و فجور نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو کڑوا بنا دیا، اور تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی خوشبو بھی نہیں پھوٹتی، اس لیے اس کی مثال حنظلہ اور ایلوے سے دی کہ اس کا مزہ بھی کڑوا اور مہک بھی بالکل نہیں ہوتی۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اور نیک آدمیوں کی دوستی اور ہم نشینی کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کی اچھائی اور تقوی کا اثر اگر پورا نہ بھی ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھی اچھی صفات یا ان کا اثر پڑے بغیر نہیں رہتا۔ جیسا کہ مشک فروش کی مجالست اور ہم نشینی کا فائدہ، اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور حاصل ہوتا ہے۔ کوئی عطر فروش ہو، کوئی خوشبو کی دکان والا ہو، اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو عطر لگا کر نہیں دیا کوئی بات نہیں، دے دیا تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں دیا تو کم از کم اس کی دل آویز فرحت اور مسرت بخش خوشبو تو کہیں نہیں گئی، کیونکہ خوشبو تو بلا اختیار پھوٹ کر پھیلنے والی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جس طرح اچھے اور نیک دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح برے دوست کی دوستی اور اس کی ہمنشینی نقصان سے خالی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ رہ کر اگر برا عمل نہ بھی کیا تو بھی اس کی برائی کے اثر سے اپنے اندر برے جذبات وغیرہ تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اور پورے طور پر نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اپنی عادت بھی برائی کی پڑ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے بہت سچ کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ بھٹی دھونکنے والے کی ہم نشینی کرو تو اگر کپڑے پر کالا پن نہ بھی لگا ہو تو کم از کم دھوئیں سے بچنا تو کسی بھی طرح ممکن ہے ہی نہیں۔ اس پوری حدیث کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں کی دوستی اور ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی دوستی اور ہم نشینی میں دین کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے فائدے سے بھی ان کی ہم نشینی خالی نہیں ہوا کرتی، یعنی دنیا میں بھی عزت و توقیر حاصل ہوتی ہے۔ ایک فارسی کے کہنے والے نے بہت اچھی طرح اچھی دوستی کو اور فرینڈشپ کو سمجھایا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بہو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاتم کے ہستم۔ کیا مطلب؟ ایک پھول کی خوشبو ایک مرتبہ حمام میں تھی اور وہاں سے وہ میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ ایک خوشبو پھول کی یا خوشبودار پھول یہ ایک حمام میں سے میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچ گئی، تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ تیری فرحت بخش خوشبو سے میں مست ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ میں تو ناچیز مٹی تھا، لیکن یہ مٹی بہت مدت تک ایک پھول کی خوشبو میں رہی،
تو ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ تو میں وہ مٹی ہوں جو میں جانتی ہوں اور تم بھی جانتے ہو۔ اس کو یوں سمجھو کہ گلدستہ وہ بھی خود خوشبودار بن جاتا ہے، حالانکہ گلدستہ تو پتھر کا یا مٹی کا یا پلاسٹک کا ہوتا ہے، لیکن پھول کی مصاحبت اور ہم نشینی کی وجہ سے وہ خوشبودار بن جاتا ہے۔ جبکہ یہ چیز غیر ذوی العقول، غیر ذی روح ہے، پھر بھی اثر کرتی ہے۔ اس سے آسان مثال دوں، اپنی جیب میں عطر کی بند بوتل رکھ دو، ذرا بھی عطر اس میں سے نہ نکالو، شام پڑے وہ عطر کی بوتل نکال لو تو جیب میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی، حالانکہ جیب پر آپ نے عطر نہیں لگایا، لیکن اس جیب نے، اس کپڑے نے عطر کی صحبت اختیار کر لی۔ اسی طرح کپڑوں کی الماری میں اگر کافور کی گولی یا کوئی اور خوشبودار چیز رکھ دو تو وہ پوری الماری مہک جاتی ہے صحبت اور ہم نشینی کی وجہ سے۔ تو پھر اگر اچھے انسان اچھوں کی ہم نشینی اور صحبت میں آئیں تو انہیں کیوں اس کا اثر نہیں ہو سکتا؟ ہمیں آج کل اپنے بچوں کے بارے میں بھی اس کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، اس کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے، ورنہ بچے ایسی صحبت سے بگڑ جایا کرتے ہیں اور ہمارا اس کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صاف ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرو، دل والی دوستی، موالات، قلبی اور جگری دوستی مومن کے علاوہ کسی سے مت کرو۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں، یعنی کامل الایمان مومن کی ہی مصاحبت اختیار کرو، کیونکہ اس کی دوستی دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش ہوتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مودت اور محبت کا، پارٹی کا جو کھانا ہوتا ہے، دعوت کا، جس کھانا کھلانے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کھانا صرف صاحب ایمان متقی کو ہی کھلاؤ تاکہ اسی شخص سے الفت و محبت پیدا ہو۔ نیز متقی کو کھلانا دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے، کیونکہ دنیا میں اس کی مجالست سے عزت ملے گی اور کھانے کے بعد وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے گا، جس سے آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو طعام حاجت ہوتا ہے، کسی کو ضرورت کی بنیاد پر کھلایا جائے تو وہ تو کافر وغیرہ کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ظاہر ہے کہ قیدی اس زمانے میں کفار ہوا کرتے تھے، نہ کہ مومن اور متقی، لہذا اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ طعام راحت، طعام الفت و مودت و محبت یہ صرف متقیوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح دوست کے بارے میں ایک روایت میں یہاں تک آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا کر دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی آدمی عموماً اپنے دوست کے دین اور مذہب اور اس کے طور طریقے کو شعوراً یا غیر شعوراً اختیار کر ہی لیتا ہے۔ جب معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب اور اس کے طور طریقے کو عموماً اختیار کر لیتا ہے تو لازم ہے کہ جس سے دوستی کر رہا ہے پہلے اس کے دین و مذہب، اس کے عقیدہ اور نظریہ وغیرہ، نیز اس کے صلاح و تقوی کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لے اور اس کے بعد ہی اسے اپنا دوست بنائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے محفوظ رہے اور دونوں میں اسے عزت اور سرفرازی حاصل ہو۔ اسی لیے ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ روحیں فوج در فوج ہیں، پھر ان میں سے آپس میں جن کی جان پہچان ہو گئی
تو وہ ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور ان میں سے جن کی آپس میں ناواقفی رہی تو وہ آپس میں مختلف اور مخالف ہوتے ہیں۔ یعنی اجسام سے پہلے اللہ نے جب ارواح کو پیدا کیا تو وہ ارواح فوج در فوج تھیں۔ ایک حدیث میں ارواح سے قبل اجسام کے پیدا کیے جانے کی صراحت موجود ہے کہ ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بکذا و کذا عاما۔ فوج در فوج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے وقت روحیں دو قسموں میں بٹی ہوئی تھیں، اور دونوں قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل، اپوزٹ اور مخالف تھی۔ ایک قسم روح کی سعید، نیکبخت، مومنین، ان لوگوں کی روح ہے، اور دوسری قسم شقی، بدبخت، کفار اور نالائقوں کی روح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ ان الملک اذا اراد ان ينفخ الروح في النسمة قال یا ربی اسعید ام شقی ام کافر ام مؤمن۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ روحوں کا آپس میں تعارف اور الفت و موانست اسی طرح ایک دوسرے سے نفرت اور اختلاف یہ عالم بالا اور عالم ارواح میں ان کی پیدائش کے وقت ہی ہو چکا تھا، اور اسی کے مطابق جسموں سے متعلق ہونے کے بعد دنیا میں بھی باقی رہا کہ اچھوں کا میلان اچھوں کی طرف اور بروں کا میلان بروں کی طرف ایک کھلا ہوا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ عالم ارواح میں جو روحیں آمنے سامنے تھیں ان کا آپس میں تعارف، انٹروڈکشن اور پہچان ہو گیا تھا، وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی آپس میں دوسرے سے متعارف ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی سی مدت میں ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جن روحوں کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی اور ان میں وہاں آپس کی جان پہچان نہیں ہوئی تھی، دنیا میں آنے کے بعد چاہے ایک ماں کی استان سے دودھ پیے، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، لیکن ان کے درمیان اجنبیت اور اختلاف باقی رہتا ہی رہتا ہے۔ اس بات کی اس حدیث میں دلیل ہے کہ ارواح اعراض نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اجساد سے پہلے موجود تھیں اور فنائے اجساد و اجسام کے بعد بھی باقی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند احمد میں آئی کہ ارواح الشہداء فی صور طیور خضر تعلق من ثمر الجنہ یا تعلق من ثمر الجنہ، اور اس قسم کی اور بھی باتیں شہداء اور بڑے لوگوں کی ارواح کے بارے میں آئیں۔ تو یہ جو دنیا میں آپس میں الفت اور مودت و محبت ہوتی ہے وہ اوپر کے عالم ارواح کے آمنے سامنے ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی چلہ ایک شخص کے ساتھ جماعت میں گزرا، ایسی محبت ہو جاتی ہے گویا برسوں کے تعلقات ہوں، گھریلو اور نجی تعلقات ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کبھی ایک گھر میں ایک ساتھ پلے بڑھے، کھیلے کودے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دل ہی نہیں ملتا۔ مدرسوں کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں سالہ سال تک رہے لیکن کوئی جان پہچان و میلان نہیں ہوتا، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن سے 10 منٹ میں 10 سال کی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔